اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه سب سے پہلے ہم سب دعا گو ہیں کہ یہاں قائم جو دینی ادارہ ہے اللہ اسے قیامت کی صبح تک قائم اور دائم رکھے اس دینی مدرسہ پر کبھی خزاں کا موسم نہ آئے ہمیشہ بہار کا موسم رہے اس ادارہ کے بانی حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم اللہ انہیں صحت کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے تکمیل بخاری کی تقریب ہے اسی مناسبت سے میں ایک موضوع بیان کرنا چاہتا تھا لیکن یہاں کے منتظمین نے حضرات خاموشی اختیار فرمائیں، مہمان خصوصی کو بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے، ادب کے خلاف ہے، مہمان کی بے ادبی ہے، آپ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے، خاموشی اختیار فرمائیں۔ اور نیچے ایک گاڑی کھڑی ہے 3134، وہاں مہمان گرامی کی گاڑیاں کھڑی ہیں اور نکلنا ہے، تو جس ساتھی کی ہو وہ راستہ خالی کر دیں اور خاموشی اختیار فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔
کانفرنس میں آیا تھا، میں نے موضوع شروع کیا تھا صراط مستقیم کیا ہے۔ ابھی میں نے تمہید ہی باندھی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی اور مضمون ادھورا رہ گیا۔ دوستوں کی خواہش ہے کہ آج میں اسی موضوع کو بیان کروں۔ سورۃ فاتحہ کے بہت سے نام مفسرین نے ذکر کیے۔ سورۃ الشفاء، سورۃ الکنز، سورۃ الاساس، سورۃ الکافیہ، سورۃ الوافیہ، ام القرآن۔ لیکن آج کی تقریر میں جس نام سے گفتگو کروں گا وہ سورۃ فاتحہ کا نام ہے تعلیم المسئلہ۔ ایک دفعہ سب لوگ کہیں تعلیم المسئلہ۔ مسئلہ کا معنی ہے سوال کرنا، درخواست کرنا، گزارش کرنا، اور تعلیم کا معنی ہے سکھانا۔ اس سورت کا نام تعلیم المسئلہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے اس سورت میں اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ بڑے لوگوں کے پاس جائیں، مالدار لوگ، تاجر لوگ، مل اونر، ان سے اللہ کے نام پہ بھی مانگا جائے، چہرے پہ بل آ جاتے۔ ان علماء کو تجربہ ہوگا، ہمیں بھی تجربہ ہے۔ جب تاجر دیکھتا ہے نا مولوی صاحب آئے ہیں، یہ چندہ مانگیں گے، تو ہمارے چندہ مانگنے سے پہلے وہ کہتا ہے مولانا آج کل کوئی کاروباری حالات ٹھیک نہیں، بندے دا دل کردہ بھی جڑا پچھے چندہ لے ہویا نا وہ اس نو دے دیو۔ لوگوں سے مانگا جائے تو ان کے چہرے کے رنگ اڑ جاتے ہیں۔ کیسی ہستی ہے، دیتا بھی ہے، مانگنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ فرمایا مجھ سے مانگنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ میرے دربار میں آؤ اور اپنی درخواست پیش کر دو،
مانگنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ میرے دربار میں آؤ یا اللہ بیٹا دے دے، شفا دے دے، قرضے سے نجات دے دے، رہائی دے دے۔ یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں فاتحہ میں مانگنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اپنی درخواست پیچھے کر دے، اپنی گزارش پیچھے کر دے، اپنا سوال پیچھے کر دے اور میری تعریفیں کرنی شروع کر دے۔ یہ مانگنے کا طریقہ سکھایا فاتحہ میں۔ سب نے ایک چیز اللہ سے مانگنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، جس نے بھی نماز پڑھنی ہے اس نے رب سے یہ دعا مانگنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے کہا اپنی اس دعا کو پیچھے کر دے اور شروع کر الحمدللہ رب العالمین۔ تمام صفات الوہیت للہ، کس کے لیے؟ عام مفسرین معنی کرتے ہیں تمام صفتیں اللہ کے لیے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے، تمام کمال اللہ کے لیے، تمام صفتیں اللہ کے لیے۔ اس معنی پر اعتراض ہو جاتا ہے، یہ معنی کیسے صحیح ہوا الحمدللہ کا؟ تمام صفتیں اور تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حالانکہ کچھ صفتیں تو انبیاء کے لیے بھی ہیں، کچھ تعریفیں تو فرشتوں کے لیے بھی ہیں۔ خود قرآن میں رب نے کی ہیں، انبیاء کی تعریفیں کی، سب سے زیادہ آمنہ کے لال کی تعریفیں کی، اور قرآن میرے نبی کے یاروں کی تعریفوں سے بھرا ہوا ہے۔ جگہ جگہ اللہ میرے نبی کے یاروں کی تعریفیں کرتا ہے، اولئک هم المفلحون۔ سبحان اللہ نہیں کہو گے؟ اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کو تو محسوس ہو یا نہ ہو، کسی دے سینے وچ ٹھا کر کے لگے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، پکے اور سچے یہی مومن ہیں جو میرے نبی کے یار ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، مومن ہی ان سے محبت کرے گا، جو مومن نہیں ہوگا وہ صحابہ سے محبت نہیں کرے گا۔ صحابہ کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے قرآن۔ اولئک هم المتقون، کرو ترجمہ، بڑا مشکل ترجمہ بھائی، کرو ترجمہ۔ اولئک هم المتقون، وہ سارے کیا ہیں؟ زور سے بولو ذرا، وہ سارے کیا ہیں؟ پڑھا لکھا طبقہ۔ میں بالکل بحث اس پر نہیں کروں گا، گفتگو بھی نہیں کروں گا کہ میرا موضوع نہیں ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ مجھے داد دے دے کہ بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی کے سارے یار متقی ہیں، میرے نبی کے سارے صحابہ متقی ہیں۔ فتح جنگ میں متقی اس بندے کو کہتے ہیں جو جمعے کے دن منبر پہ گالیاں دیتا ہو۔ بولو بولو، میں تے بڑا اشارہ کر گیا یار، تسی پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے۔ وہی متقی ہوتا ہے جو منبر پہ جمعے کے دن گالیاں دے، اور گالیاں بھی حضرت سیدنا علی کو۔ تیری بات مانوں یا رب کے قرآن کی مانوں؟ اولئک هم المتقون۔ تعریفیں تو صحابہ کی بھی ہوئیں، تعریفیں اولیاء کی بھی ہوئیں،
تعریفیں تو بیٹا باپ کی کرتا ہے، شاگرد استاد کی کرتا ہے، مرید مرشد کی کرتا ہے، تعریفیں تو بندہ کھلاڑی کی بھی کرتا ہے، کاریگر کی بھی کرتا ہے، صوفے بنانے والے کی بھی کرتا ہے، پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا الحمدللہ تمام تعریفیں، یہ معنی کیسے صحیح ہوا؟ جن علماء نے یہ معنی کیا انہوں نے جواب دیا تے مزہ ہی آ گیا۔ انہوں نے جواب میں کہا جن کمالات کی وجہ سے انبیاء کی تعریف ہوتی ہے، جن کمالات کی وجہ سے صحابہ کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے کاریگر کی تعریف ہوتی ہے، جن خوبیوں کی وجہ سے صحابہ کی تعریف ہوتی ہے، وہ خوبیاں ان میں رکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ تو پھر ساری تعریفیں کس کے لیے ہوئی؟ اگر کوئی بندہ کہے یہ صوفہ بڑا خوبصورت ہے، صوفے دی تعریف ہے کہ کاریگر دی تعریف ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ اس معنی پہ اعتراض ہوا، اس کا جواب آ گیا۔ ایک معنی کیا میری جماعت کے شیخ نے، رئیس المفسرین مولانا حسین علی نے، اور ان کا کمال یہ ہے وہ ایسا معنی کرتے ہیں جس پر اعتراض کوئی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا الحمد کا الف لام استغراقی نہیں ہے، عہد خارجی کا ہے، معنی کریں گے تمام صفات الوہیت، رب والی صفتیں، اللہ والی صفتیں، الہ والی صفتیں، معبود والی صفتیں للہ، کس کے لیے؟ تو نہ سمجھ آئی؟ تو ان کخ بھی سمجھ نہیں ہے۔ جب سمجھ آئے گی تو یہ سارا حال سبحان اللہ سے گونج اٹھے گا۔ اب نبیوں والی صفتوں کا یہاں ذکر کوئی نہیں، شہیدوں والی صفتوں کا یہاں ذکر کوئی نہیں، کاریگر والی صفتوں کا یہاں ذکر کوئی نہیں، صحابہ والی صفتوں کا یہاں ذکر کوئی نہیں۔ ہم نے محدود معنی کر دیا تمام صفات الوہیت، الہ والی صفتیں، خالق ہونا کس کی صفت ہے؟ مالک ہونا، رازق ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، مدبر ہونا، عالم الغیب ہونا، بولو بولو بولو، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، مشکل کشا ہونا، السمیع لکل دعا ہونا، العلیم لکل حال ہونا، نظر و نیاز کے لائق ہونا، سجدوں کے لائق ہونا، اولاد دینے والا ہونا، القادر ہونا، المالک ہونا، المقتدر ہونا، بندیالوی کیوں چھپا کے بات کرے، داتا ہونا، زور سے بولو زور سے بولو، داتا ہونا، گنج بخش ہونا، دستگیر ہونا، غوث اعظم ہونا، لجپال ہونا، غریب نواز ہونا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہونا، کرنیا والا، کرما والا، فضلہ والا ہونا، عطا کرنے والا ہونا۔ نمازی اللہ سے وعدہ کرتا ہے مولا جو تیری صفتیں ہیں نا، نہ کسی نبی میں مانوں گا، نہ کسی ولی میں مانوں گا، نہ کسی فرشتے میں مانوں گا، میں مسجد میں باوضو تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو تیری صفتیں ہیں وہ تجھ ہی میں مانوں گا۔ الحمدللہ۔ اور تو ان کو سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں؟ یہ تو ہم طالب علموں کو پڑھاتے ہیں جڑے میں تو ان پڑھا چھڑے۔ تمام صفات الوہیت کیوں؟ رب العالمین، یہ اس پر دلیل دے دی، اس لیے کہ سارے جہانوں کو پالنے والا جو میں ہوں۔ یہ جو عالمین ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ عالم۔
بولو تھوڑے. عالم. عالم کس کو کہتے ہیں؟ جہان کو. کس کو؟ ایک جہان. ایک جہان اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم. ایک ہوتا ہے عالم، لام کے نیچے زیر ڈال دو، عالم علم والا، جاننے والا. لام پر زبر ڈال دو، عالم جہان. عربی بڑی عجیب زبان، سبحان اللہ، میرے نبی کی زبان، پھر یہ جنت کی زبان. ہمارے ہاں جہان، جہان کیا معنی کوئی پتہ نہیں. عربی اس طرح نہیں ہے. عالم سے نکلا علم. علم، علم، علم کس کو کہتے ہیں؟ اور عباس علمبردار نہیں کہتے، عباس علم. عربی میں علم کہتے ہیں جھنڈے کو. آپ نے بات سن لی نا، جن لوگوں کے دلوں میں توحید کا گلشن لگا ہوا ہے نا، میں انہوں نے آج پانی دے کے جانا ہے، سر سبز ہو جائے گا وہ گلشن. علم کہتے ہیں جھنڈے کو. جھنڈے کو علم کیوں کہتے ہیں؟ جھنڈا ملک کا نشان ہوتا ہے، جھنڈا جماعت کا نشان ہوتا ہے. یہ نون لیگ کا جھنڈا ہے، یہ تحریک انصاف کا جھنڈا ہے، یہ جماعت اسلامی کا جھنڈا ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا ہے. پیپلز پارٹی کا نام ہی لے لے بھی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا ہے، یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، یہ افغانستان کا جھنڈا ہے، یہ سعودی عرب کا جھنڈا ہے. اسی سے پھر ایک لفظ نکلا علامت. علم، عالم، علامت. علامت کا معنی نشانی، نشانی، نشان. بیٹھ جاؤ یار، سارا موشن ہی تروڑ کے رکھ چھڑے جیڑا میں لے کے تمید بن کے تک آیا. تھوڑی خسر پھسر ہی ختم نہیں پی ہوتی. میں نے کتنی تمید باندھی، آپ نے آ کے بات شروع کر. عالم کہتے ہیں جہان کو. کیوں کہتے ہیں؟ عالم کا معنی تو ہے نشان، علامت، نشانی. اس پورے جہان کو عالم اس لیے کہتے ہیں، اس جہان کا ایک ایک ذرہ میرے رب کی الوہیت کا نشان ہے. اس لیے اس جہان کا نام کیا ہے؟ عالم. کسی زمانے میں نے تصوف کی کتابیں پڑھی، مجھے شوق آیا بھی تصوف کیا ہے. پھر میں نے بھاری پتھر سمجھا، چھوڑ دی. اللہ کیتا چھوٹ گیا، نہیں تو اتھے رہنا ہی نہیں سی. ہو کردا رہنا سی، ہو. بند کمرے میں بیٹھ کے بس ضربے لگاتے رہتے ہم. ایک صوفی کا قول پڑھا، وہ میری مشن کے مطابق تھا، میں نے پسند آیا. اس کو بار بار بیان کرتا ہوں، خدا گواہ جتنی بار بیان کرتا ہوں نا مجھے نیا لطف آتا ہے. صوفی کہتا ہے وہ پہلی کوپل انگوری سٹا پتا جو زمین سے باہر نکلتا ہے، عربی اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ کوپل. پنجابی میں انگوری، کہیں سٹا کہیں پتا. فتح جنگ دے لوگو اے جڑا پتا ہے اے سریے دا ہوں. ہوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے متا سریے دا ہوں. سریے دا ہوں نہیں. تو پھر کبھی تو نے نہیں سوچا کہ کاغان ناران بالا کوٹ کی پتھریلی زمین ہو، یہ پتا جسے پھونک مارو تو دوسری طرف جا لگے، اس نے سخت زمین کا سینہ کیسے چیر کے رکھ دیا، اور پھر وہاں سے باہر نکلا. صوفی کہتا ہے تو نے کبھی دیکھا یہ مشرق کی جانب منہ کر کے نکلا ہو؟ تو نے کبھی دیکھا کہ یہ پتا مغرب کی جانب منہ کر کے نکلا ہو؟
کبھی شمال جنوب کی جانب منہ کر کے نکلا ہو؟ نہیں، جب بھی زمین سے باہر نکلا سیدھا آسمان کی طرف رخ کر کے باہر نکلا۔ صوفی کہتا ہے اسے پتہ نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ۔ جو آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں، ہر گیا کہ زمیں رویت وحدہ لا شریک لہو گوید۔ ہر زمین کا پتا جو باہر نکلتا ہے وہ یہ نغمہ گاتے ہوئے باہر نکلتا ہے مولا تو وحدہ۔ یہ جو آپ کو علماء سناتے رہتے ہیں کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو رب کی تسبیح نہ کرتی، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھو نہیں سکتے۔ ہر چیز تسبیح کر، پانی بھی، آگ بھی، پتھر بھی، پہاڑ بھی، سمندر بھی، مچھلیاں بھی، درخت بھی، پھل بھی، پھول بھی، پتے بھی، خوشبو بھی، بال بھی، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ یہ تسبیح ہوتی ہے حالی، ایک تسبیح ہوتی ہے قولی۔ قولی جو میں کرتا ہوں آپ کرتے ہیں وہ کیا تسبیح ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، فرشتے کرتے ہیں، جن کرتے ہیں، یہ قولی ہے، قولی۔ اور یہ جو پتے ہیں، پھل ہیں، پتھر ہیں، سنگریزے ہیں، آگ ہے، لکڑی ہے، یہ تسبیح کرتی ہے حالی۔ حالی یعنی ان کی حالت اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر چیز اس بات پہ گواہی دے رہی ہے کہ سبحان اللہ تیری ذات و صفات میں کوئی شریک ہو نہیں۔ میں اتھے لگا تھے پھر اتھے ہی لگا رہنا یار، اگے ٹوریے۔ آگے اللہ نے کہا الرحمن الرحیم۔ نمازی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جہانوں کا پالن ہار تو ہے، روزی رساں تو ہے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے۔ علماء اجازت دیں الرحمن الرحیم کو رب العالمین سے جوڑوں ذرا۔ مولا رب العالمین نال الرحمان دی کی نسبت ہے؟ سارے جہانوں کا پالن ہار تو ہے، اس کے ساتھ الرحمن الرحیم کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں اوے لوگوں تمہیں پالنے والا میں ہوں، لیکن تمہیں پالنا میری مجبوری کوئی نہیں، میری رحمت کا تقاضا ہے۔ تمہیں پالنا میری رحمت کا تقاضا ہے، اس لیے الرحمن الرحیم ذکر کیا۔ آگے کا مالکی، یہ بندہ رب کی کیا کر رہا ہے؟ تعریفیں کر رہا ہے، رب کے گیت گا رہا ہے۔ مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی تو ہے۔ پھر اللہ نے کہا میرے نال ایک وعدہ کر، ایاک نعبدو، پڑھو تو صحیح یار، تحریک انصاف ہم تو بڑا یاد ہے۔ ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ فتح جنگ کے لوگوں بولو 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 بولو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی میں نے، یہ معنی تب ہوتا جب عبارت یوں ہوتی نعبدو کا ونستعینو کا۔ عربی کا قاعدہ ہے پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے، عبارت یوں چلتی ہے۔ یہاں رب نے کیا کیا؟ ایاک کا مفعول تھا، اس کی جگہ بنتی تھی تیسری، اس کو وہاں سے اٹھایا، پہلے لے کے آئے ایاک کا۔ نعبدو فعل فاعل ہے، اس کی جگہ بنتی تھی پہلے، اس کو اٹھا کے پیچھے کر دیا۔ نحو کا امام رضی کہتا ہے کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے
تو معنی حسر کا ہوتا ہے، حسر ہی کا معنی دیتا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پہلے معنی میں نے کیا کیا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب معنی میں نے کیا کیا؟ انہاں دوواں معنی اچ کوئی ایڈا فرق نہیں، اے انی بھی دا نہیں کوئی ایڈا فرق نہیں۔ چپ کر کے کیوں بیٹھے؟ تواڈی سطح تے آ کے سمجھاواں، تواڈی سطح تے اتر کے سمجھاواں، پھر سمجھ آئے گی بھئی نے دو اج فرق کوئی نہیں۔ تو دکان بند کر کے آیا، دفتر سے گھر آیا، سامنے بیٹھی ہے بیگم، بیگم اصل میں تھی بیغم، بیغم سے اس کو بنا دیا گیا بیگم۔ سامنے بیٹھی ہے بیگم صاحبہ، اس نے دیکھا شوہر نامدار آ رہی ہیں، بیگم کہتی ہے میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیرے بھی بستر کی زینت ہوں، میں تیری بھی عزت ہوں، میں تیری بھی بیوی ہوں۔ چلن دو، خیر ہے، خیر ہے۔ غیرت مند شوہر، غیرت مند شوہر بیوی سے نہیں سننا چاہتا میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیری بھی عزت ہوں، نہیں سننا چاہتا۔ غیرت مند شوہر سننا چاہتا ہے میں تیری ہی بیوی ہوں، میں تیری ہی عزت ہوں۔ اور غیرتوں والا رب وہ بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے۔ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو واو ہے نا، عربی بڑی فصیح زبان، یہ واو تفسیریہ ہے، ان کے بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے۔ آکھو بندیالوی صاحب تساں ساڈے اوتے اعتماد کرو، انشاءاللہ سمجھاں گے اسی۔ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھا ہوں یار۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس واو کا کیا نام ہے؟ بیانیہ، کوئی سا کہہ دے، بیانیہ تفسیریہ۔ یہ واو کیا معنی دیتی ہے؟ صرف اور کا معنی نہیں دیتی، اردو میں تو اور، تو اردو ختم بس۔ اور عربی میں واو کے بڑے معنی ہیں۔ یہ واو بیانیہ ہے۔ میری طرف توجہ کیجئے، تھوڑا سا میرے ساتھ پڑھیے، یہاں میں رک جاؤں رک جائیے، یہاں پڑھوں پڑھیے پڑھیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ واو کہتی ہے میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی، ایاک نعبد، میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کسے کہتی ہیں؟ واو کہتی ہے مجھ سے بعد والا جملہ پڑھ، بعد والا جملہ پہلے جملے کا بیان ہے، بعد والا جملہ پہلے جملے کی تفسیر ہے۔ اب اس کا معنی کریں گے، یعنی ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ایاک نستعین، ہم مصائب میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں۔ بندے نے یہاں تعریفیں کی اللہ کی، جب پہنچانا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، اوپر سے رب نے کہا فصل یا عبدی، میریاں ایڈیاں تعریفاں کیتیاں نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، میریاں ایڈیاں تعریفاں کیتیاں نہیں۔ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ بیٹے مانگتا ہے، بیٹے دوں گا۔ بیٹیاں مانگتا ہے، بیٹیاں دیتا ہوں۔ دولت مانگتا ہے، دولت دیتا ہوں۔ اقتدار مانگتا ہے، اقتدار دیتا ہوں۔ مکان مانگتا ہے، مکان دیتا ہوں۔ جواب میں مسلمان کہتے ہیں مولا
ان چیزوں کے لیے تیری اتنی تعریفیں کی ہیں، یہ چیزیں تو تو نے کافروں کو بھی دے رکھی ہیں، میں تو تجھ سے ایک ہی سوال کر رہا ہوں، اہدنا الصراط اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ یہ میں نے غلط ہے، یہ معنی صحیح نہیں۔ کیوں جی نبی پاک ہر نماز میں یہ دعا مانگتے تھے کہ نہیں؟ تو کیا آپ نے پہلے سیدھا راستہ نہیں دیکھا ہوا تھا؟ صحابہ مانگتے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے پہلے سیدھا راستہ نہیں دیکھا ہوا؟ ہم مانگتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم نے پہلے سیدھا راستہ نہیں دیکھا ہوا؟ سیدھا راستہ نہیں دیکھا تو مسجد میں آیا کیوں؟ سیدھا راستہ نہیں دیکھا تو بیت اللہ کی طرف منہ کیا کیوں؟ سیدھا راستہ نہیں دیکھا تو الحمدللہ رب العالمین کیوں کہا؟ میں نے یہ نہیں ہے دکھا ہم کو راستہ سیدھا، مانا کیا خلیفہ رابع داماد نبی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے یقیناً نبی پاک سے سنا ہوگا مانا۔ حضرت علی میں نہ کرتی ہے اہدنا اے ثبتنا، اہدنا اے ثبتنا۔ نمازی کہتا ہے مولا یہ سیدھے راستے پہ چلایا ہے نا، مرتے ٹائم تک اسی راستے پہ پکا رکھ۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا، انہوں نے کیا معنی کیا؟ چلا ہم کو دکھا نا، کیا یعنی جس راستے پہ ہم چلے ہوئے ہیں نا، ہم نے دیکھ رکھا ہے نا، اسی راستے پہ چلا، یہ معنی ہے۔ اب میں عربی کا قاعدہ آپ کو سنانے لگ جاؤں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ کسی کو راستہ دکھانا بتانا، اس کے دو طریقے۔ کتنے طریقے؟ دو طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے سیدھا چلا جا، آگے ایک چوک آ جائے گا، وہاں سے دائیں مڑ جانا۔ جب دائیں مڑو گے نا تو پہلی گلی چھوڑ دینا، دوسری گلی چھوڑ دینا، تیسری گلی چھوڑ دینا، چوتھی گلی میں پھر بائیں مڑ جانا۔ آگے جاؤ گے تو آگے ایک سکول آ جائے گا، سکول سے پہلے آپ پھر دائیں ہو جانا۔ یہ ہے راستہ بتانا۔ اس میں بھولنے کا احتمال ہے، بندہ چوتھی گلی دے بجائے تری مڑ جائے، سکول تو پہلے نہ مڑے بعد اچ مڑ جائے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس بندے سے راستہ پوچھا کہ میں نے فلاں مسجد میں جانا ہے، فلاں مولانا کے گھر جانا ہے، وہ بندہ شریف آدمی تھا، ان مولانا کا معتقد تھا، اس نے سوچا یہ کتھے رلدا پھردا رہے گا، کدھے جائے گا، اس آکھا بے سکوٹر تے میرے پیچھے، اس پیچھے بہایا، مولانا دے گھر دے اگے لے آ کے اس آکھا اے ہی مولانا دا گھر۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب بمنظر رسانیدن، منزل پہ پہنچا دینا۔ پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ اراۃ الطریق، راہ نمودن، صرف راستہ دکھانا، اور یہ دوسرا کیا ہے؟ بمنظر رسانی، منزل پہ پہنچا دینا۔ ایصال الی المطلوب اہدنا الصراط المستقیم میں دوسرے معنی کی دعا ہے، مولا ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے پہ پہنچا دے، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ یہاں تک سب کا اتفاق، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہاں تک سب کا اتفاق اور سب کا دعویٰ ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں۔ دیوبندی کیا کہتے ہیں؟ اسی سیدھے راستے تھے، باقی سارے غلط۔ بریلوی کیا کہتے ہیں؟ ہم صراط مستقیم پر، باقی سارے غلط۔ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ صرف ہم صراط مستقیم میں ہیں، باقی سارے غلط۔ ہر عالم کہتا ہے ہم سیدھے راستے پہ ہیں، ہم صحیح ہیں، دوسرے نہیں۔ آپ لوگ سارے جو قرآن حدیث نہیں جانتے، آپ پریشان ہیں۔ یہاں چار بندے بیٹھتے ہیں کسی ہوٹل پر، کسی گاڑی میں، تو کہتے ہیں ساڈا بیڑا تے مولویاں غرق کر چھڑے، سانتا انہاں کدائیں دا نہیں چھوڑیا۔ وہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ مولوی کچھ کہتا ہے، اساں کہندی منا تے کہندی نہ منا، کس کی بات مانے
کس کی نہ مانے، وہ بھی مولوی ہے، وہ بھی مولوی ہے، وہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے۔ کیوں جی؟ یہ جب کچہریاں جاتے ہو ہر چیمبر پہ نہیں لکھا ہوتا BA LLB، نہیں لکھا ہوتا؟ پھر پہلا جڑا چیمبر آندا وکیل کرن واسطے اس چیمبر وچ وڑ جاندے ہو، کر لیتے ہو اس کو وکیل، کرتے ہو؟ تحقیق کوئی نہیں کرتے ہو، پوچھ گچھ نہیں کرتے ہو کون سا وکیل اچھا ہے؟ لکھا ہوا تو سب نے BA LLB ہے، سب کے پاس ڈگری ہے، لیکن آپ وکیل چنتے ہیں تو بڑی سوچ بچار کر کے چنتے۔ ایک دائی مخالف فریق نال تو نہیں مل جاندہ پیسے لے کے۔ جب مکان بنانا ہو تو ہمارے سرگودا میں چوکوں پہ مستری بیٹھے ہیں تیسی کرنڈی لے کے، صبح کے ٹائم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ مکان تو نے بنانا ہو، کوٹھی بھی اچھی بنانی ہو اور پتھر بھی لگانے ہو تو چوک پہ جاؤ، جس کول تیسی کرنڈی ہوئے اس نو لے آ بے میرا مکان بنا۔ کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ تیسی کرنڈی تو اس کول بھی ہے، وہاں تو تحقیق کرتے ہو یار مکان بنانا کیڑا مستری چنگا، فرش کیڑے چنگے پاندہ، پتھر کون خوبصورت لگاتا ہے یار، چنائی کس کی اچھی ہے؟ دوست نے کہا وہ فلاں مستری ہے نا وہ بڑا اچھا ہے، اس مستری کو ملے تو تم کہتے ہو پہلے اپنا کام وکھا تا میں اپنے مکان تے لانا۔ مکان بنانا ہوئے تے مستری دی تلاش، علاج کرانا ہوئے تا ہر MBBS ڈاکٹر دے کول وڑ جاؤ، میری نبض چیک کر۔ اس وقت تو بڑا پوچھتے ہو کس دے ہاتھ سے شفا ہے، MBBS تو سب کے بورڈوں پہ لکھا ہوا ہے۔ علاج کروانا ہوئے تے ڈاکٹر دی تحقیق، مکان بنانا ہوئے تے مستری دی تحقیق، مقدمہ لڑنا ہو تو وکیل کی تحقیق۔ دین بیچارہ آ گیا ہے جس میں کسی تحقیق کی ضرورت کوئی نہیں، وہ بھی مولوی ہے تے اس ویلے کیوں نہیں آتا بھی وہ بھی وکیل ہے تے وہ بھی وکیل ہے، اس وقت کیوں نہیں کہتا؟ ہمارے لیے سب برابر ہیں جی، وہ بھی ٹھیک نے تے واہ تیری عقل یار، حیران میں پڑھے لکھے طبقے تے خدا دی قسم۔ دیکھیں میں آپ کا مہمان ہوں، بڑے دور سے آئے ہوں، میں کہتا ہوں اس وقت 9:34 ہوئے ہیں رات کے 9:34۔ اس مدرسے کے محتمم حضرت قاری صاحب دامت برکاتہ وہ کہتے ہیں اس وقت دن دے 9:34 ہوئے نے، میں کہتا ہوں رات کے 9:34 ہیں، وہ کہتے ہیں دن کے 9:34 ہیں۔ آپ میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے بندیالوی صاحب تسی ساڈے مہمان ہو، قابل احترام ہو، تے قاری صاحب بھی ساڈے واسطے قابل احترام نے، تسی بھی صحیح آکھ دے ہو تے وہ بھی صحیح آکھ دے۔ واہ قربان جاواں بھائی تیرے فیصلے تے خدا دی قسم۔ وہ بھی مولوی ہے، وہ بھی مولوی، ایک طرف دن ہی دن ہے، وہ جو میں دن اور رات کی مثال دی نا اس پر میں فٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف دن ہی دن ہے، روشنی ہے، ایک عالم بیان کر رہا ہے، 20واں پارہ ہے، سورت نمل ہے، آیت نمبر 65 ہے، کھول قرآن، کل میرے پیغمبر آپ اعلان کریں لا یعلم کا معنی میں کرتا ہوں، یعلم کا معنی جانتا ہے، ہوں لا یعلم دا تسا کرو، شاباش شاباش کرو معنی، لا یعلم معنی کرو، زور سے معنی کرو، من فی السماواتی جو مخلوق آسمانوں میں رہتی ہے وہ بھی نہیں جانتے، والارض جو زمین میں مخلوق رہتی ہے وہ بھی نہیں جانتے، الغیب الا اللہ، اگوں تے اللہ نے حد ہی مکا دیتی،
اللہ نے کہا تو کہتا ہے میری نظر و نیاز کا پتہ ہے، پکاروں کا پتہ ہے، میرے حالات کا پتہ ہے، مرید آ رہا ہے جا رہا ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں۔ جاؤ سورۃ نمل پڑھو۔ دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہے، میرا ہم مسلک نہیں ہے، وہ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فتویٰ نہیں، بڑے پیار سے بات کہہ رہا ہوں، جائیے اور ترجمہ کیجئے، کسی عالم کے ترجمے میں نہیں آنا، عربی لغت کے مطابق ترجمہ کرو۔ لا یعلم کرو من فی السماوات، آسمانوں والے، والارض، الغیب الا اللہ۔ ایک عالم بیان کر رہا ہے، ایک خطیب بیان کر رہا ہے، قرآن دکھا رہا ہے، اس طرف دوسرا خطیب ہے، وہ کہتا ہے پیر تے پیر رہ گئے، پیران دیاں بلیاں بھی غائب جان۔ ہاں، پیر صاحب کی ایک بلی تھی، جتنے مہمان آنے ہوتے اتنی دفعہ میاؤں کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے میاؤں کی 7 مرتبہ، مہمان آ گئے 8، پیر صاحب نے بلی کو طلب کیا، ادھر آ، تیری میاؤں کدی غلط نہیں ہوئی، آج تو میاؤں کی تھی 7 ویری، مہمان آ گئے نے 8، بلی آکھیا مہمان آج بھی 7 نے، 8واں وہابی ہے، تے وہابی دی ویری تو میں میاؤں نہیں نہ کر لی۔ ایک طرف عالم ہے، وہ قرآن کھول کے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے سورۃ نمل ہے، آیت نمبر 65 ہے، دوسری طرف ایک خطیب ہے، وہ کہتا ہے پیران دیاں بلیاں او میاؤں کر دیاں سن، انہوں نے پتہ سی، تو اٹھ کے کہتا ہے استاد جی تساں بھی صحیح ہوتے، واہ تیرے فیصلے تے قربان جاواں بھائی، کیسے فیصلے کرتے ہو، اتنی سمجھ تمہیں نہیں آ رہی؟ ایک طرف رب کا قرآن ہے، دوسری طرف قصے اور کہانیاں، موضوع روایتیں، من گھڑت حدیثیں، تمہیں اتنا نہیں پرکھ سکتے ہو؟ تمام طبقے کہتے ہیں ہم سیدھے رستے پر ہیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، سب کہتے ہیں ہم سیدھے رستے پر ہیں، مخلوق پریشان ہے، لوگ پریشان ہیں، مولا تو دعا منگوائیے اہدنا الصراط المستقیم، ہن خلقت پریشان نہیں، ہن صراط مستقیم دس کیڑی ہے؟ رب سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ بولو، بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ پوچھیں رب سے، چلو رب سے پوچھتے۔ 16واں پارہ ہے سورۃ مریم، گھروں میں جا کے ترجمہ اٹھا، مریم کھڑی ہیں، جبریل آ گئے، انہوں نے پناہ طلب کی، انہوں نے کہا جسے تو انسان سمجھے بیٹھی ہے نا، میں انسان نہیں ہوں، تیرے رب کا ایلچی ہوں، آنا رسول ربک، رسول میں نا قاصد، پیغام لے جانے والا، تیرے رب کا قاصد ہوں، ایلچی ہوں، لے آہبا لکے غلامن زکیہ، میں آیا ہوں تاکہ تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دوں۔ میں نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری، ترجمے میں نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری، بالکل میں نے لفظاً ترجمہ کر دی، میں آیا ہوں تیرے رب کا ایلچی ہوں، تیرے رب کا پیغام لے کے آیا ہوں، لے آہابا لکے غلامن زکیہ، تاکہ میں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں، یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو دوست کہتے ہیں ہاں بھائی جبریل دتا کہ نہیں دتا؟ جبریل آ کیا میں دینا، میں لگتا کیا واہ جی سبحان اللہ جی، قرآن ہے جی، پھر جبریل نے دیا نا۔ تو مولانا کہتے ہیں اے وہابی دیوبندی دن اللہ تو سوا دے کو نہیں سکتا، یہاں جبریل کہتا ہے میں دوں گا، میں دوں گا۔ لوگ جب مطمئن ہو گئے تو مولانا نے کہا جبریل دے سکتا تو نبی نہیں دے سکتا؟ کیوں نہیں جی، اگر جبریل دے سکتا ہے تو پھر نبی بھی دے سکتے ہیں۔ مولانا نے کہا نبی دے سکتے ہیں تو ولی نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں جی، پھر
دے سکتے ہیں تو ولی بھی دے سکتے ہیں. مولانا نے کہا تو ولی دے سکتا تو مولوی نہیں دے سکتا. کیوں نہیں جی؟ مولوی دی بڑی شان ہے. اور مولوی دے سکتے ہیں تو میں نہیں دے سکتا. ٹوریا کتھوں تے آ کے تن تروڑی کتھے. بندیالوی اس کے دو جواب دینا چاہتا ہے. پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا جواب دے گی. پہلا جواب الزامی ہے. فتح جنگ کے ایک آدمی نے قاصد بھیجا پنڈی گھیب. قاصد کو کہا جا پنڈی گھیب اور فلاں تاجر کو میرا پیغام جا کے دے. یہ قاصد جب پنڈی گھیب جائے گا بھیجن آلے دی گل کرنیس یا اپنی کرنیس؟ شاباش شاباش. جبریل نو بھیجیا کس سائی تے گل اپنی کرنی ہے. سورۃ آل عمران پڑھ. وہاں کیا اللہ نے کہا ان اللہ یبشروک. سورۃ آل عمران میں اس کو اس طرح بیان کیا بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے. تحقیقی جواب آیت کے اندر موجود ہے. میں تجھے ستھرا سا بیٹا دوں, میں رب کا قاصد دوں. مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. شادی میری نہیں ہوئی, بدکارہ میں نہیں. لم یمسسنی بشر, کسی انسان من ہاتھ نہیں لایا. انا یکون لی غلام, جبریل پتر کنیے. انا کا معنی کیا ہے؟ کیسے؟ رب نے خود قانون نہیں بنایا نر مادے کا جوڑا نہ ملے اولاد پیدا نہیں ہوتی. آپ نے قانون بنایا شادی میری نہیں ہوئی, بدکارہ میں نہیں, کسی انسان من ہاتھ نہیں لایا. پتر کنیے دیونا ہویا جبریل نہ آکھیا انجے. او جو پوچھ دیا کنیے دسیا نا. جبریل اگو دسیا پتر انجے. وہ تعجب کر رہی تھی. انا پتر کنیے, شادی میری نہیں ہوئی. جبریل کہتا ہے میں نہیں پتا پتر کنیے. کالا ربو کے, کالا ربو کے ہوا علیہ حینن, تیرا رب کہتا ہے انج دیونا بھی میرے واسطے آسان ہے. پھر کس نے دینا تھا؟ اللہ نے. یہ آگے لوگوں کو نہیں بتایا جاتا. لوگ خود قرآن پڑھتے نہیں. مریم ایک مشرق کی جانب چلی گئی. ایک منٹ کے لیے یار تصور کرو, یوں سننے کا مزہ نہیں آئے گا. ایک منٹ کے لیے تصور کرو, ایک لڑکی ہے, نبیوں کے خاندان کی ہے, شادی اس کی نہیں ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد اس نے بیٹا اٹھا کے گاؤں آنا ہے. ایک منٹ کے لیے تصور کرو مریم پہ کیا بیت رہی ہے. مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, مولا میں مر گئی ہوندی, لوگ مجھے بھول گئے ہوتے, میں کیڑی مصیبت پہ گئیاں. اللہ نے فرمایا کتھے بیٹھی ہیں؟ آکے کھجور دے درخت دے تلے. کھجوراں ہیں, مولا موسم ہی کوئی نہیں. فرمایا اس کے تنے کو ہلا. ہلانا تیرا کام ہے, تازہ کھجوریں گرانا میرا کام ہے. کلی کھجوراں کھا. ویک کوئی ندی نالا چشمہ نہر نلکا, پیاس لگی ہے, مولا کوئی شے نہیں. فرمایا پیروں دی طرف ویک, ہم نے چشمہ جاری کر دیا ہے. وشربی, کھجورا کھا تے پانی پی. اتنے تا عیسیٰ بھی آ گئے. اللہ نے فرمایا کری آئی نا, پتر نو ویک کے اکھاں ٹھنڈیاں کر. آج کھجوراں بھی بغیر اسباب دے, آج چشمہ بھی بغیر اسباب دے, تے آج تیرا پتر بھی بغیر اسباب. مولا بڑا پیارا بیٹا ہے, دل کا سرور ہے, آنکھوں کا نور ہے, لیکن قوم کو, سہیلیوں کو, پڑوسنا نو کی آکھاں گی. لوگ آ جائیں گے, گھیر لیں گے, کہاں سے لائیو.
اللہ نے فرمایا میری بھولی مریم، تجھے ابھی تک میری قدرتوں کا یقین نہیں آیا؟ جو رب خشک درخت سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، جو رب تیرے پاؤں کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے، جو رب بغیر کھامت کے تیری گود ہری کر سکتا ہے، وہ تیری لاج رکھنے پر بھی قادر ہے۔ تیری لاج بھی ہم نے رکھنی ہے۔ تو لے جائے گی، لوگ آئیں گے پوچھیں گے کیا ہے، تو نے کہنا ہے میں چپ دا روزہ رکھیا، میں بولنا نہیں۔ بچے کی طرف تو نے اشارہ کرنا ہے، اس کول پوچھ، اس کول پوچھو، اس ایک دن دے بچے کول پوچھو، بس اتنا کام تو کریں، اگوں میں جانا تے میرا عیسیٰ جانے۔ مریم اٹھا کے لے آئی، لوگ جمع ہو گئے، قاری سلیمان صاحب ٹر گئے نے، لوگ جمع ہو گئے، پڑوسنے آ گئیں، سہیلیاں آ گئیں، تیرا باپ ایسا نہیں، تیری ماں ایسی نہیں، تیرا بھائی ایسا نہیں، تیرا کنبہ قبیلہ ایسا نہیں، کتھوں لے کے آئی ہیں؟ مریم نے کہا اس سے پوچھو۔ کیوں بھائی معاملہ زیادہ مشکوک نہیں ہوگی؟ ایک دن کا بچہ۔ مریم کہتی ہے اس کو پوچھو۔ لوگ آکھیاں اپنا پاپ تے گناہ بچے دے سر تے پانی ہے، ہمیں پاگل بناتی ہے۔ ایک دن کے بچے سے پوچھو، جب چھینٹیں اڑنے لگے، مریم کے دامن کی طرف آنے لگے، اللہ نے کہا اٹھو میرا عیسیٰ، تیری ماں پہ تہمت لگ گئی ہے، ماں کی پاک دامنی کا اعلان بھی کر، میری توحید بھی بیان کر۔ ایک منٹ کے لیے یار تصور کرو، پھر میں آپ کو اس ماحول میں لے جانا چاہتا ہوں جہاں مریم کھڑی ہیں، ادھر سہیلیاں ہیں، ادھر پڑوسنے ہیں، لوگ ہیں، یہ کہاں سے لائی ہو، تیرا باپ ایسا نہیں، تیری شادی نہیں۔ مریم چپ کر کے کھڑی ہیں۔ اس موقع پر جب ایک دن کا بچہ بولا ہوگا، کیا منظر ہوگا؟ کیا منظر ہوگا جب عیسیٰ بولے ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ بولے قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ، میں اللہ دے نور وچوں نکلیاں۔ اور کچھ چپ کر کے بیٹھے، میں شاید بندیالوی صاحب صحیح منع کیتا، میں اللہ دی جزاں، انی ان اللہ، انی ابن اللہ، انی نور من نور اللہ۔ فرمایا نہ میں اللہ، نہ میں ابن اللہ، نہ میں نور من نور اللہ، انی عبد اللہ، میں کون ہوں؟ میری پیدائش سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا، مت کہ مجھے ابن اللہ کہنے لگ جاؤ۔ جیسے عیسائیوں نے پھر کہا، میرے نبی سے جب مناظرہ کرنے آئے تھے عیسائیوں کے عالم نے یہی کہا تھا عیسیٰ الہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ ابن اللہ ہے، یہ دلیل دی تھی اس نے، عیسیٰ الہ ہے، دلیل ہے کہ وہ ابن اللہ ہے۔ میرے نبی نے کہا وہ ابن اللہ نہیں ہے، عبداللہ ہے۔ عیسائیوں کے پادری نے کہا اگر وہ ابن اللہ نہیں ہے اس کے باپ کا نام بتاؤ۔ دلیل بڑی ترکڑی سی، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ان کا باپ کوئی نہیں۔ اس کا کیا اگر وہ ابن اللہ نہیں ہے ان کے باپ کا نام بتاؤ۔ سورت آل عمران کی ابتدائی 80 آیتیں رب نے اتاری، ایسا جواب دیا عیسائیوں کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ دا تا صرف پیو کوئی نہیں، آدم دی تے ماں بھی کوئی نہیں، ان کو کیوں نہیں الہ بنایا؟ یہ بھی کوئی دلیل ہوئی؟ عقیدے بگڑے، بغیر باپ کے آئے، حضرت عیسیٰ نے عقیدے کی اصلاح کی۔ مجھے نور من نور اللہ نہ سمجھنا، مجھے ابن اللہ نہ سمجھنا، انی عبداللہ، میں کون ہوں؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دے گا، ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے، معنی مضارع کا کریں گے، اللہ مجھے کتاب دے گا
اللہ مجھے نبی بنائے گا. علماء کرام اگر سمجھو میں بندیالوی چنگی گل کر گیا اور بالکل نئی بات کر گیا ہے تو میرے واسطے دعا کر چھڑے اور آپ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں. اگر سمجھو میں بندیالوی صحیح گل کر گیا. بولے کیوں تھے؟ ماں پہ تہمت لگ گئی تھی. یہ کہاں سے لائی ہو؟ اس لیے بولے تھے. تو ماں کی پاک دامنی کا اعلان کرنا تھا نا. اور لوگوں میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ, میری ماں دا کوئی قصور نہیں. کہنا تو یہ چاہیے تھا. اس کے بجائے حضرت عیسیٰ کیا کہنے لگے؟ اللہ مجھے کتاب دے گا, اللہ مجھے نبی بنائے گا. بندیالوی کہتا ہے اسی میں ماں کی پاک دامنی کا اعلان ہے, اسی میں ماں کی پاک دامنی کا اعلان ہے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں رب نے میرے سر پر نبوت کا تاج رکھنا ہے, اور جو نبی ہوتا ہے اس کا نسب اور حسب دونوں اعلیٰ ہوا کرتے ہیں. اگر میرا نسب غلط ہوتا تو اللہ مجھے نبی بناتا, اگر میرا حسب غلط ہوتا تو اللہ مجھے نبی بناتا. ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں, علماء سمجھے میں صحیح بات کہہ گیا ہے تو وہ پھر میرے لیے دعا کر. دو مسئلے تھے, عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا ان کی پیدائش سے ایک, دوسرا ماں پہ تہمت لگ گئی تھی. حضرت عیسیٰ نے عقیدے کی اصلاح پہلے کی. غلطی میں بڑی کر گیا یار. عقیدے کی اصلاح پہلے کی, ماں کی پاک دامنی کا اعلان بعد میں کیا. معلوم ہوتا ہے عقیدے کی اصلاح اتنی ضروری ہے کہ ماں کی پاک دامنی کو چھوڑ دیا, اس کا بعد میں اعلان کیا. پہلے عقیدے کی اصلاح کی, انی عبداللہ, میں اللہ کا. اوہو, حضرت عیسیٰ تقریر کر رہے ہیں ماں کی گود میں, کرتے کرتے آخر میں آ کے کہتے ہیں, میں بالکل موضوع کے قریب آپ کو لے آیا ہوں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم, بے شک وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, میرا پالنہار تمہارا پالنہار, میری نشو و نما کرنے والا تمہاری نشو و نما کرنے والا, میری تربیت کرنے والا تمہاری تربیت کرنے والا, میری ضروریات زندگی پوری کرنے والا تمہاری ضروریات زندگی پوری کرنے والا, وہ جو اللہ ہے نا, فَاعْبُدُوهُ, اسی اکیلے اللہ کی عبادت کرو. ہَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, صرف اسی کو پکارو, یہ ہے صراط مستقیم. اب الصراط کا جو الف لام ہے اسے میں آدھ خارجی بناؤں تو معنی میں یوں کروں گا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, مولا تیری ہی عبادت کرنا, تجھ ہی سے مدد مانگنا, مرتے ٹائم تک اسی عقیدے پر پکا رکھ. الصراط المستقیم کی تشریح خود سورۃ فاتحہ میں موجود ہے, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ ہی سے مدد کے لیے پکارتے ہیں, تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں. میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں, یوبند پہ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جس رستے میں مسائب میں مشکلات میں دکھوں میں تکلیفوں میں اللہ کو بھی پکارا جائے اور حضرت عزیر کو بھی پکارا جائے, وہ یہودیوں کا راستہ. اور جس راستے میں مسائب و مشکلات میں اللہ کو بھی پکارا جائے, حضرت عیسیٰ کو بھی پکارا جائے, وہ عیسائیوں کا راستہ. جس راستے میں اللہ کو مسائب میں پکارا جائے اور اللہ کے سوا حضرت ابراہیم, لات, منات, عزا, حبل کو پکارا جائے, وہ مشرکین مکہ کا راستہ. اور جس راستے میں صرف اللہ ہی کو پکارا جائے, وہ محمد عربی کا راستہ ہے.
صراط مستقیم وہ رستہ بنے گا جس رستے میں پکار صرف کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.